السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو مضطر اور بے قرار کی دعا و پکار کو قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج میں 3 دعاؤں کا مختصر ذکر کروں گا۔ دعائے سیفی، جس کو دعائے صحابہ یعنی دعائے سیفی کو حرز یمانی اور حرز صحابہ بھی کہتے ہیں۔ دعائے جوشن کبیر اور دعائے کمیل، یہ میرے ہاتھ میں دعائے کمیل ہے۔ یہ دعا حضرت امام المشارق والمغارب علی المرتضیٰ حیدر کرار کلم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے، اور انہوں نے اپنے خادم خاص کمیل کو یہ دعا سکھائی تھی۔ امام جن والانس کے یہ ملکوتی کلمات ہے، اور کتاب اقبال میں سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں۔ کمیل بن زیاد کو رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین والمسلمین، امام المشارق والمغارب، سرگروہ اتقیاء، قطب الاولیاء علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم نے یہ دعا ان کو تعلیم فرمائی تھی۔ یہ ہے دعائے کمیل۔ اچھا ہے، یہ ہے دعائے جوشن کبیر۔ یہ سنی کتب میں تو نہیں ملتا ہمیں، بہرحال مشائخ عظام بزرگان دین کے ہاں مقبول ہے، اور بلد الامین مصباح کفعمی میں مروی ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اور بزرگان دین مشائخ عظام اپنی خانقاہوں میں پڑھتے ہیں، سالکین کو اجازت دیتے ہیں، ہر عام و خاص میں مشہور ہے۔ اور تیسری دعا ہے دعائے سیفی، اس کو حرز صحابہ کی بھی کہتے ہیں اور حرز یمانی بھی کہتے ہیں۔ دعائے کمیل، دعائے جوشن کبیر اور دعائے سیفی، حرز یمانی یا حرز صحابہ، یہ جناب امام المشارق والمغارب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول دعائیں ہیں، اور خانقاہی نظام کے ساتھ جو ٹچ لوگ ہیں ان کو بخوبی علم ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہر چیز زوال پذیری کی طرف جا رہا ہے۔ اس طرح خانقاہی سسٹم بھی جو ہے ریاض و نمود و نمائش کا اور تزکیہ تخلیہ سے خالی ہوا، اور دنیا کی نظر ہو گیا۔ تو ہمارے جو پختونخوا ہے اور یہ افغانستان کی پٹی تک یا عرب کنٹریز ہیں، تو ان میں یہ بہت ہے۔ یہ جو ہمارے جو بصد احترام جو پنجاب کے مشائخ عظام ہیں یا سندھ میں، ان کو ان چیزوں کے ساتھ نہ کوئی سروکار ہے، نہ وہ یہ پڑھتے ہیں، نہ ان کے علم میں ہے۔ جتنے بھی یہ عملیات میں نے کوٹ کی ہیں، تو یہ مجھے مشائخ عظام سے سینہ بسینہ ملے ہیں نا۔ ہمارے سالکین پڑھتے ہیں، ہمارے 2 صحابہ پڑھتے ہیں، ہم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، خود بھی پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو تصوف اعتدال میں روی کا رستہ تھا، اور ایک بہترین رستہ تھا نفس امارہ سے چھٹکارا کے لیے، تقویٰ کو پانے کے لیے، قرب الہی کو پانے کے لیے، وہ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ تو اب مثلا یہ دعائے کمیل ہے، دعائے جوشن کبیر ہے،
دعائے سیپی یا حرز امانی حرز صحابہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ لمبی لمبی چوڑے دعائیں کیسے پڑھے، وقت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان کو کوئی تعلیم و تربیت کرے گا تو پڑھیں گے۔ بہرحال میرا مقصد اعتراض کا نہیں ہے، تنقید کا نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی حق بجانب ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور اس میں الیکٹرانک میڈیا پہ لوگوں کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا تو بہت چیزیں جو ہے نا کمزور پڑ گئی ہیں۔ تو بہرحال ہماری تو کوشش ہے، کاوش ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہم نے دعائے کمیل، دعائے سیفی اور دعائے جوشن کبیر لایا کہ یہ جناب امام المشارق والمغارب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں، اور مشائخ عظام، پیران عظام اس سے ہر دور میں مستفید ہوتے رہیں، اور اپنے سالکین کو، اپنے محبین کو، اپنے پیار والوں کو بھی ساتھ ساتھ اجازت مرحب فرماتے رہیں، اور وہ بھی اپنے قلوب کو، اپنے سینے کو اس نور سے مزید کرتے رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔